السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ دیپ جلتے رہے اس کی 7ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ہماری مالکہ مکان پنجاب کی کسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ بڑی سادہ اور محبتی خاتون تھی۔ ہماری ڈگریوں اور احمد کی گاڑھی اردو کی وجہ سے ہمیں بہت پڑھا لکھا سمجھتی تھیں، اس لیے کرایہ اوپر نیچے ہو جاتا تو تسلی ہی دیتی۔ احمد کو ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کیے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ احمد اب تک 3 مہینے سے زائد عرصے تک جاب کر رہے تھے۔ 4000 تنخواہ ہماری ضروریات کے لیے کافی تھی، لیکن بچے کی پیدائش اور ہسپتال کی ضروریات کے لیے ناکافی۔ اس لیے ہم نے خالہ مالکہ مکان کے ذریعے ان کی مڈ وائف، جسے عام طور پر دائی کہا جاتا ہے، سے رابطہ کیا، جن کی مدد سے ان کے اب تک 11 بچے ہو چکے تھے۔ اس نے بتایا کہ 500 روپوں میں سارا کام ہو جائے گا۔ رات کو جب ہماری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو احمد باجی کو بلا لائے۔ باجی کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ہم نے کسی ہاسپٹل میں اپنا نام ہی نہیں لکھوایا تھا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ دائی کا انتظام ہو گیا ہے۔ خوف زدہ ہو گئی۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس علاقے میں دائیوں کے ہاتھوں بچے پیدا ہونا عام سی بات ہے۔ باجی نے کہا، امی نے پیسے بھجوائے تھے، تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہارے حالات کا ہمیں علم نہیں۔ ہم نے کہا یہ پیسے بعد میں بھی کام ہی آئیں گے، لیکن دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ اگر یہ بات پہلے ہی گوش گزار کر دی جاتی، ہمیں تسلی دی جاتی، تو شاید ہم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالتے۔ خیر، مغرب کے وقت صاحبزادے اس دنیا میں تشریف لائے۔ 500 روپے لے کر دائی رخصت ہوئی۔ باجی کی رات گئے آنکھ لگ گئی۔ ہمیں باتھ روم جانا تھا، احمد بھی سو رہے تھے۔ اٹھ کر کسی طرح قدم بڑھائے، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے کہ پیروں تلے زمین ہی غائب ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو ایمبولینس شور مچاتی جا رہی تھی۔ دائیں جانب باجی بیٹھی تھی۔ آنکھیں کھلی دیکھی تو انہوں نے اپنی آنکھیں نکال لی۔ ہمیشہ اپنی منمانی کرتی ہوں، اور غصے سے پتہ نہیں کیا کچھ بولنے لگی۔ ہم پر دوبارہ غنودگی طاری ہونے لگی۔ نہیں معلوم انہوں نے کیا کچھ کہا۔ ایمبولینس ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل جا رہی تھی، لیکن اس خراب کیس کو لینے کے لیے کوئی نجی ہاسپٹل تیار نہیں تھا۔ کراچی کا ایک بہت اچھا سرکاری اسپتال جناح پہنچے تو اسٹریچر پر ڈال کر ہمیں سچا بچہ وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ جانے کتنا وقت گزرا، کچھ عجیب طرح کی آوازیں کانوں میں آ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، ادھر ادھر گردن گھمائی۔ کوئی استبل تھا شاید۔ بھیڑ بکریوں، گائے بھینسوں کی طرح عورتیں ڈکار رہی تھیں۔ نیند میں خلل کی وجہ سے کئی نرسیں چنگھاڑ رہی تھیں۔ قیامت کا منظر دیکھنے کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں، بس یہاں بچہ پیدا ہوتے دیکھ لیجیے۔ خواتین کو برہنگی کا ہوش تھا، نہ کوئی شرم لحاظ۔ ایک چیخ پکار جاری تھی۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ہر عورت اپنا مٹکا خالی کر کے درد سے نجات پانا چاہتی تھی۔ خون آلود تازہ تازہ بچے۔ بعض خواتین کی زچگی میں انہی کے ساتھ آئی ہوئی خواتین ان کی مدد کر رہی تھی۔ آمل نال کاٹنے کے لیے شاید قینچیاں بھی کم پڑ گئی تھیں۔ کہیں زور لگاؤ کی تاکید کی جا رہی تھی، اور کہیں بچہ خود ہی کوئی مدد نہ ملنے پر باہر آ گیا تھا۔ اس وارڈ میں تقریباً 30 عورتیں ہوں گی، لیڈی ڈاکٹر 4 یا 5 اور اتنی ہی نرسیں۔ نرس کے چیخنے اور ڈانٹنے ٹپٹنے کی وجہ سے اسرائیل اسپتال کے دروازے سے ہی زندگی کا مزہ چکھنے کی رعایت دے کر الٹے قدموں لوٹ گئے۔ میرا تو خیال ہے وہاں سے وہ روز ہی ایسے ہی خالی ہاتھ غریبوں کو بچہ پیدا کرنے کے جرم میں زندگی کی سزا دے کر خالی ہاتھ لوٹتے ہوں گے۔ ہائے رے غریب، اس کامل ایمان کے ساتھ ہر بچہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنا رزق ساتھ لایا ہے، جبکہ آنے والا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے حصے کا کھا اور ماں کا خون پی کر قدموں قدموں چلنا اور گھر کی مٹی کھا کر اپنے پیٹ کے کیڑوں کی بھی بھوک کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ باپ 35 کی عمر میں 50 اور 50 کی عمر میں 95 کا ہو کر
اپنے سب سے بڑے بچے کو رزق کی ذمہ داری سونپ کر طبعی موت مر جاتا ہے۔ گویا دنیا میں آنے کا مقصد اپنا پیٹ بھرنے اور عورت کا پیٹ بڑھانے کے سوا کچھ نہیں۔ ہوش میں آتے ہی ہمیں کچھ خالی پن کا احساس ہوا۔ رشی کا خیال آیا۔ 1.5 سال کا رشی باہر باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ احمد اسے لے کر کمرے میں آئے۔ اسے دیکھا تو ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ رشی کو گلے لگایا، تب خالی پن کی کیفیت مزید بڑھ گئی۔ دماغ قابو میں نہیں تھا۔ احمد سے پوچھا، مجھے کیا ہوا تھا؟ رامش، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ رامش؟ ہاں، ہم دونوں نے اپنے دوسرے بچے کا یہی نام تو طے کیا تھا۔ میں بے چین ہو گئی۔ کہاں ہے رامش؟ فکر مت کرو، وہ خالہ کے پاس ہے۔ ہم اپنی مالکہ مکان کو خالہ کہتے تھے۔ باجی ابھی ابھی اس کے پاس گئی ہیں۔ کیسا ہے رامش؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت اور پیارا ہے۔ رامش کے دنیا میں آنے کے 1 ماہ بعد احمد کو نوکری سے جواب مل گیا۔ اب ہمیں کچھ کرنا تھا، مگر ان مننے بچوں کو کہاں چھوڑتے؟ احمد نے ہمیں تسلی دی کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، ہمیں صرف بچوں کی دیکھ بھال کی فکر کرنی ہے۔ اس زمانے میں اداکارہ بندیا کراچی میں ایک فلم ڈائریکٹ کرنے آئیں اور کسی کی معرفت ان سے فلم کے کچھ گانے لکھنے کے لیے کہا۔ انہیں کچھ دھنیں بھی سمجھائی گئیں۔ یہ بیچارے ساری رات دھنوں پر فضول قسم کے گانے لکھتے۔ توبہ، ایسے برے گانے جن کا سر نہ پیر، لیکن اسٹوڈیو میں خوب سراہے جاتے۔ ہم نے سختی سے کہہ دیا کہ ان گانوں پر آپ کا نام کبھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ وعدہ تو ہو گیا، لیکن 1.5 ماہ گزرنے کے بعد جو معاوضہ ملا وہ بس اتنا تھا کہ سگریٹ پان کے کھوکھے پر ادائیگی کر دی جائے۔ مجھ سے چھوٹی بہن شفو پاپا کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے بدین کے آرمی پبلک اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ اس نے فون کر کے بتایا کہ وہاں ٹیچرز کو رہائش بھی دیتے ہیں، کچھ ویکینسیاں ہیں، ہمیں بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کو ترجیحی بنیاد پر نوکری دیتے ہیں۔ ہم نے دونوں بچوں کو باجی کے پاس چھوڑا، وہاں جا کر پرنسپل سے ملے، انہوں نے انٹرویو لیا اور اگلے ہفتے فائنل انٹرویو کی تاریخ دے دی۔ ہم نے وہ رات شفو کے پاس گزاری۔ سنسان ماحول، ہو کا سناٹا۔ ہمیں تو ساری رات نیند نہ آئی۔ بچوں کا خیال کم اور شفو کی اذیت زیادہ محسوس ہوئی۔ پاپا دنیا سے چلے گئے تھے، پر شفو ان کا سایہ بن گئی تھی۔ وہ کیسے اس اجنبی جگہ پر رہتی ہوگی؟ اس مکان میں اکیلے اس کا دل کتنا گھبراتا ہوگا۔ پھر یہ خیال آیا کہ احمد کو تو شہروں میں ہی وحشت راس آتی ہے، اس ویرانی میں انہیں سنبھالا نہیں مل سکتا۔ صبح شفو کو سمجھایا کہ اگر اس ماحول میں رہی تو بیمار پڑ جائے گی، اسے چاہیے کہ خیرپور میں ہی کوئی نوکری تلاش کرے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں زیادہ اچھی تنخواہ ہے، پاپا ہوتے تو وہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بلا سکتے تھے، پر اب تو وہ خود پاپا بن گئی تھی۔ ہم دوسرے دن وحشت لیے گھر آ گئے۔ دونوں بچے ہم سے ایسے لپٹے گویا صدیوں بعد ہم سے ملے تھے۔ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی زلفی کو فون کیا کہ وہ نوکری کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ پاپا کی جگہ نوکری کے لیے کئی منسٹرز سے سفارش لگوائی ہے، ان قریب اسے نوکری مل جائے گی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سرکاری ٹیچر کے لیے وہ شفو کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، اور ایک دن کوششیں رنگ لائیں اور شفو کو خیرپور کے ایک مضافاتی گاؤں میں ہیڈ مسٹریس کی نوکری مل گئی، جہاں بچے کم اور سرکاری ٹیچرز زیادہ تھے۔ ادھر احمد صاحب سمجھ رہے تھے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ انہیں خیال آیا کہ آنے والی کتاب کا سوینئر چھاپا جائے، اشتہارات سے جو پیسے آئیں گے ان سے قرض بھی اتر جائے گا اور 4-5 مہینے بھی گزر جائیں گے۔ تبھی معلوم ہوا کہ شفو کا پنڈی سے رشتہ آیا ہے۔ اسے لڑکے کی تصویر دکھانے کے بعد اس کی منظوری سے رشتہ قبول کر لیا گیا، کیونکہ بہنوئی ماموں کے دوست تھے، بس یہ ایک ضمانت کافی تھی۔ ویسے وہ ماموں ہم سے 3 سال چھوٹے ہیں، ہم انہیں پپو کہتے تھے۔ ان کی 2 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی اور شادی والے دن ہماری خالہ نے مار مار کے ہم سے انہیں ماموں کہلوایا تھا، اور وہ بھی انعام ماموں، اور وہ پپو جیسے منہ والے ماموں انعام
कहीं से भी नहीं लगते। खानदानों में ये अच्छी रीत हुआ करती है कि यतीम बच्चियों की शादी के मौके पर चचा, मामू और दीगर रिश्तेदार जहेज की चीज़ों को आपस में बांट लेते हैं। इन्हें जब शफ़ो की शादी का पता चला तो पता नहीं किस धुन में ऐलान कर बैठे कि जेवर मैं दूंगा। हमने बहुत झगड़ा किया कि अब हमारे घर में फ्रिज, टीवी और रेडियो तक नहीं, कभी कभी मकान का किराया चढ़ जाता है और आपने शाही फरमान जारी कर दिया है। कहने लगे जेवर का इंतजाम तो होना है ना, कौन करेगा। उनके अंदर तो शायद कार्ल मार्क्स की रूह समा गई थी। कुछ दिनों बाद हम खाला का मकान छोड़कर एक ऐसे मकान में शिफ्ट हो गए जो जिनों वाला मशहूर था। उस मकान में जिन रहते थे। हमें तो ऐसा कभी अंदाजा नहीं हुआ। इस मकान का किराया बहुत ज़्यादा था। गली छोड़कर एक मकान अच्छा बड़ा और इससे कहीं कम किराए पर किसी ने जब बताया तो हम ये घर छोड़कर उस घर में मुंतकिल हो गए। तब कुछ ख़वातीन ने हमसे इस्तफसार किया कि क्या हमने पिछला मकान इसलिए छोड़ा कि उसमें जिन थे। सब हमसे इश्तियाक से पूछते कि वहाँ हमारे शब रोज़ कैसे गुजरे, हमने क्या हालात महसूस किए। तब हमें पता चला कि अच्छा, पिछले मकान में जिन थे। अगर हमें पहले पता होता कि वहाँ हम जिनों के साथ रहते हैं तो हम वो भला क्यों छोड़ते, क्योंकि हमारी गैर मौजूदगी में बच्चों की देखभाल ही हो जाती। मगर शायद कुछ इंसानों की तरह जिन्हों ने भी इतने करीब रहते हुए हमें अपने साथ होने का एहसास दिलाना पसंद नहीं किया। अगर ऐसा हो जाता तो हमें 2 साल के रशी को खैरपुर न छोड़ना पड़ता। रशी की टांगों की दुरुस्ती के लिए सारी कार्रवाइयाँ कामयाबी से तय पा गई थीं। जिस रोज़ उसने अपने कदम ज़मीन पर रखे और नॉर्मल अंदाज से चलना शुरू किया तो हमारी सांसें भी सीने में नॉर्मल अंदाज से चलने लगी। हमारी ज़िंदगी में सुकून आया। लेकिन बच्चों के कद बड़े करने के लिए बेहतर ग़िज़ा दरकार थी और इसके लिए हमारा जॉब करना ज़रूरी था। हमारे इलाके में कम्युनिटी के बेहतरीन स्कूल में हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। रशीद 2 साल का और रामिश 6 माह का हो चुका था। अहमद रात भर दोस्तों में रहते और सुबह घर आकर सो जाते। हमारा घर स्कूल और बाजी के घर के दरमियान था। पहले बच्चों को बाजी के पास छोड़ने जाते, फिर घर आकर अपना बैग और स्कूल की ज़रूरी चीज़ें उठाते और स्कूल रवाना हो जाते। स्कूल 2 शिफ्टों वाला था। 12:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। बच्चों की पसंद की तमाम चीज़ें, हलवा, पापड़, मीठा पराठा वग़ैरह हम मुख्तलिफ़ थैलों में डालकर बाजी के हवाले करते थे ताकि उन्हें उनकी ग़िज़ा के हवाले से कोई परेशानी ना हो। उस ज़माने में उनका घर बन रहा था। उनके लिए रशी को ख़ास तौर पर संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाजी ने हमसे कहा कि हम फ़िलहाल जब तक उनका घर नहीं बन जाता रशी को अहमद के पास छोड़कर स्कूल जाया करें। लेकिन हम अहमद के एबनॉर्मल रूटीन से वाकिफ़ थे। वो रात भर जागते थे, दिन भर सोते थे। उनका ना तो जागने का वक्त मुकर्रर था ना सोने का, और जिस वक्त नींद आती थी तो उस वक्त उन्हें गिरदो पेश का कोई होश नहीं होता था। उनके पास रशी को छोड़ने के लिए रिस्क नहीं लिया जा सकता था। हमने रशी की जान की हिफाजत की खातिर एक फ़ैसला किया, उसे अम्मी के पास खैरपुर छोड़ दिया जाए। वहाँ मेरी बहनें निदा, बबली, शाजी और उसके मामू उसका ज़्यादा बेहतर तौर पर ख्याल रख पाएंगे। हमारी नौकरी भी ज़रूरी थी और हमारे बच्चे की ज़िंदगी भी। मेरा भाई कराची आया हुआ था। उसके साथ 2 साल के रशी को भेज दिया गया। रशी नानी और ट्रेन का नाम सुनकर खुशी खुशी मामू की गोद में सवार हो गया और रक्शे में बैठकर दूर तक हमें देखकर हाथ हिलाता रहा।